اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ لا سیما علی بقیت اللہ روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أعظكم بواحدة ان تقوموا للہ مثنى وفرادا صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھ لیجیے محمد تمام مومنین کی سلامتی کے لیے، خصوصاً زمانے کے امام کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند تر صلوات پڑھ لیجیے. وہ عناصر جو اسلام اور اہل اسلام کے خلاف پیروان اہل بیت و مکتب اہل بیت کے خلاف تخریب کاری میں سرگرم عمل ہیں، ان کی نیست و نابودی کے لیے بلند تر صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. شاکر دربارگاہ الہی ہیں اس عنایت پر کہ اس نے ہمیں مسلسل ذکر حسین سے وابستہ رکھا ہے، اور ان توفیقات میں اس کی جانب سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. دعا گو ہیں اسی کی بارگاہ میں کہ خداوند متعال تمام مومنین کی حوائج شرعیہ کو اپنی بارگاہ میں روا فرمائے. وہ مومنین جو پریشان ہیں خداوند متعال تمام پریشان دلوں کو اطمینان عطا فرمائے. پروردگارہ وہ مومنین جو بیمار ہیں، جسمانی مرض ہے یا روحانی مرض ہے، خداوند متعال تمام امراض سے بحق محمد و آل محمد شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. خداوندہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان ایام حسینی میں ہم سب کو راہ حسین ابن علی کو سمجھ کر راہ کربلا و عاشورہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. خداوند متعال ہم سب کو دنیا و آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد و شفاعت جناب سیدہ سے بہرمند فرمائے. آپ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور تمام مظلومین کے لیے خدا سے فتح و نصرت طلب کرتے ہوئے بلند صلوات پڑھیے محمد آل محمد وعجل فرجہم. اس 5 روزہ خمسہ مجالس عزا کی بتوفیق الہی بلطف پروردگار آج آخری مجلس ہے. آپ کی خدمت میں چند معروضات اس عنوان کے تحت کہ عزاداری معصومین علیہم السلام کی نگاہ میں عرض کرنے کی کوشش کی، اور لب مطلب یہ ہے کہ ایک سلیقہ عزا ہمارا ہے اور ایک سلیقہ عزا معصومین علیہم السلام کا ہے. ایک دید ہماری ہے، ایک دید ان کی ہے. اگر ہم اپنی دید سے دیکھیں تو حقیقت کچھ اور سمجھ میں آتی ہے، ان کی نگاہ سے دیکھیں تو حقیقت یہ اکثر بدل جاتی ہے. اب ہم یہاں بیٹھے اس لیے ہیں کہ اپنی نگاہ کو بلند کریں. ایسا تو نہیں کہ خداوند متعال نے ہر ایک کو یہ بنا کر بتا کر بھیجا ہے کہ تو نے اسی حد تک دیکھنا ہے. خدا نے تو صلاحیت دی ہے انسان کو لامحدود دیکھنے کی. آپ کہیں گے نہیں ہماری نگاہ تو ایک حد تک دیکھتی ہے، اس سے آگے تو نہیں دیکھتی. بس جہاں نگاہ دیکھنا بند کرتی ہے وہیں دل کی نگاہ دیکھنا شروع کرتی ہے. جہاں بصر ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے، جواب دے دیتی ہے، بصارت جواب دے دیتی ہے، وہاں بصیرت کام آتی ہے. اور یہ بصیرت کی نگاہ کھلتی تب ہے کہ جب انسان ان کے ذکر میں شرکت کرے جو اہل بصیرت ہے، کہ جن کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتے جس کو دیکھا نہ ہو. اللہ کہاں دیکھا، کیسے دیکھا خدا کو؟
کہ ان نگاہوں سے نہیں دیکھا، ان نگاہوں میں وہ آتا نہیں ہے، ان نگاہوں میں طاقت نہیں ہے، دل کی نگاہ ہے۔ بلکہ یہ دل کی نگاہ، بصیرت کی نگاہ اگر کھل جائے تو پھر خدا ہی نظر آتا ہے، خدا کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ یہ مقصد ہے حضور، خدا نظر آئے۔ اشیاء دیکھیں، نعمتیں دیکھیں، ہم نعمتوں میں کھو جاتے ہیں۔ پہاڑ دیکھے، پہاڑوں کی بلندی میں کھو گئے، پانی دیکھا، سمندر دیکھے، سمندروں کی وسعت میں کھو گئے، خب تہ میں اتر گئے، سمندر کے گوہر نے ہمیں کھینچ لیا، موتیوں نے کھینچ لیا۔ اب یہ تمام چیزیں، یہ تمام نعمتیں اس لیے نہیں ہے کہ نعمتوں میں کھو جاؤ، بلکہ یہ نعمتیں اس لیے کہ نعمت کو دیکھو اور نعمت دینے والے میں کھو جاؤ، ذوب ہو جاؤ اس کے اندر، اس کی مرضیوں میں مل جاؤ۔ اور ان ساری نعمتوں کے بعد جب اپنی طرف دیکھو، اپنے دل کو دیکھو اور دل میں غم حسین پاؤ، تو پھر اپنی اس معرفت کے بعد سر سجدے میں رکھ دو، خدایا تیرا شکر ہے، شکرن للہ، شکرن للہ، شکرن للہ۔ کس بات پہ؟ خدایا دل تو تو نے سب کو دیا ہے، نہ جانے لوگوں نے دل میں کس کس کو بسا رکھا ہے، کس کس کی محبت پال رکھی ہے دل میں۔ خدایا تو نے میرے دل میں محبت حسین قرار دی، جس کی فرش عزا کی برکت یہ ہے کہ یہاں اتنا سا آنسو جو مکھی یا مچھر کے پر کو بھگو دے، یہ آنسو تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس فرش عزا کی برکت یہ ہے کہ اگر یہ آنسو رخسار تک آ جائے تو خدا چہرے کو دنیا کی پریشانی سے بھی نجات دیتا ہے، آخرت کے عذاب سے بھی نجات دیتا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ ہر چیز کا ایک سردار ہے، دنوں کا سردار ہے روز جمعہ، مہینوں کا سردار ہے ماہ رمضان، اسی طرح قوم، قبیلے، فرد، گھر، ہر شے کا ایک سردار ہے۔ راتوں کی سردار ہے لیلۃ القدر کا، ہر چیز کا ایک سردار ہے۔ مجلسوں کا سردار وہ مجلس ہے جو محمد و آل محمد کے ذکر کے لیے منعقد کی جاتی ہے۔ یہ وہ مجلس ہے کہ جہاں بیٹھنے والا کمالات کو حاصل کرتا ہے۔ یہاں جب آپ آ کے بیٹھتے ہیں تو فرشتے آپ کو گھیرتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ برکت ہے اس فرش عزا کی۔ صرف اتنا ہی نہیں حضور، یہ وہ مقام ہے جہاں دلوں کو زندہ کیا جاتا ہے۔ یہ احیاء القلوب کا مقام ہے۔ دل کب مرتا ہے؟ سید ساجدین فرماتے ہیں امات قلبی عظیم جنایتی، اے پروردگار میں نے اپنے دل کو مردہ کر لیا ہے بڑی بڑی جنایات کے ذریعے سے، گناہ کیے، خطائیں کی، دل مردہ ہو گیا۔ اب کیا کر اے پروردگار، اب تو مجھے توفیق توبہ دے تاکہ میرا دل زندہ ہو جائے، توبہ کی توفیق، دل زندہ ہو جائے۔ پھر آقا فرماتے ہیں پروردگار تیرے بندے کے ہاں سے گناہ کرنا برا ہے، مگر تیرا معاف کر دینا کتنا اچھا ہے، تیرا معاف کر دینا کتنا اچھا ہے۔ اس بندے کے لیے کیا عذر ہے کہ جو اس دروازے سے آئے جو تو نے خود کھولا ہے اور اس کا نام توبہ رکھا ہے۔ میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، لیکن میں نے در توبہ کھٹکھٹایا ہے، بس تو مجھے قبول فرما۔ اور خدا واقعاً قبول فرماتا ہے۔ جب ایک گناہگار لوٹ کر خدا کی طرف آتا ہے نا حضور، سب سے پہلا استقبال اس کا خود پروردگار کرتا ہے۔ اذا سألک عبادی انی، اے نبی اگر آپ کے پاس کوئی بندہ آ جائے آپ سے پوچھے، بہت سارے بندے رزق کی تلاش میں، نعمتوں کی تلاش میں آتے ہیں، کبھی کوئی میری تلاش میں آئے گا، رزق نہیں مانگے گا، نعمتیں نہیں مانگے گا، اور کچھ نہیں مانگے، اسے خدا چاہیے، رب چاہیے۔ اگر کوئی آ کے آپ سے میرے بارے میں پوچھے، اب یہ نہیں خدا نے فرمایا نبی آپ کہہ دیجئے گا کہ میں قریب ہوں، بلکہ جب کوئی سوال کرے تو میں خود کہوں گا کہ اے بندے میں تیرے قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو شہرگ حیات سے زیادہ نزدیک ہوں۔ پہلا استقبال پروردگار کرتا ہے۔ یہ مقام توبہ کیسے نصیب ہوتا ہے؟ بس آپ اخلاص سے اس فرش عزا پہ بیٹھ جائیں گے۔ یہ خلوص جب دل میں ہوگا نا تو اس کی ترجمانی آنکھ کر دے گی۔ جب دل میں اخلاص ہوتا ہے آنکھ رو پڑتی ہے۔ آنکھ کو رونے کے لیے لمبی لمبی روایتیں نہیں چاہیے ہوتی، نام حسین کافی ہوتا ہے اگر دل زندہ ہو۔
لیکن اگر بڑی بڑی جنایتوں نے دل مردہ کر دیا ہو، پھر یہ آنکھ روتی بھی ہے تو دکھاوے کا رونا روتی ہے، پھر یہ آنکھ اس منزل و مقام کو حاصل نہیں کر پاتی کہ جو مقام یہاں بیٹھنے والوں کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں امر امامت، امر اہل البیت زندہ ہونا ہے۔ امر اہل البیت دین کا نظام ہے۔ امر اہل البیت یعنی جو کچھ اہل بیت علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے وہ اس سب کو صفائے نفس پہ تحریر کرنا۔ اس جملے پہ ذرا توجہ کیجیے گا حضور۔ سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب قرآن مجید ہے، اسی قرآن میں یہ تحریر ہے کہ خداوند متعال کی بارگاہ میں نبی اکرم شکوہ کریں گے کہ مجھے میری امت نے، اس قرآن کو میری امت نے مہجور چھوڑ دیا، رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ بھئی اتنا قرآن چھاپا، اتنا قرآن پڑھا، اتنے قرآن کے قاری بنے، پھر بھی قرآن مہجور ہے۔ اچھا یہ شکوہ صرف قرآن صامت کا نہیں ہے بلکہ قرآن ناطق کا بھی یہی شکوہ ہے۔ چونکہ جو ہدایت، دیکھیے آپ امام کو پیر مان لیجئے، آپ امام کو سب کچھ مان لیجئے، اگر امام نہیں مانیں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ آپ امام کو سب کچھ مان لیجئے، امام نہیں مانیے، مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ ہم عموماً پیری مریدی کے عادی ہیں، لہٰذا ائمہ کی بارگاہ میں بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پیر علی ہے، اور ہم جن پیروں کے عادی ہیں وہ، اب مجھے پنجابی نہیں آتی پھر پھنس جاؤں گا، لیکن مصرے دو پنجابی کے ہی ہیں کہ پیر بنایو پیڑ نہ جاوے، اس پیر تو کی لینا ہو، مرشد ہو ارشاد نہ ہوے، اس مرشد تو کی لینا ہو۔ کہ پیر ہے مگر درد پھر بھی اپنی جگہ باقی ہے۔ یہ درد باقی ہے، اس کا مطلب ہے کہ پیر کامل نہیں ہے۔ اگر واقعاً پیر علی ہوتا، اب میں الفاظ وہ استعمال کروں جو دی، اگر واقعاً امام علی ہوتا، بھئی کوئی آ کے اگر کہہ دے تمہارا امام مشکل کشا ہے، ہم سینہ ٹھوک کے کہیں گے ہے، اور وہ کہے دیکھو میری دو مشکلیں حل نہیں ہو رہی ذرا حل کروا دو، ہم کہیں ہم خود ہیں پریشان، تو میں اپنی پڑی ہے، ہم تو خود مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں بھائی، ہماری تو اپنی حل نہیں ہو رہی، تو وہ کیا، وہ کہے گا نہیں کہ کیوں حل نہیں ہو رہی، تمہارا تو مولا واقعہ مشکل کشا ہے۔ بھئی مولا تو مشکل کشا ہے، لیکن جب مولا مشکل کشائی پیش کرے تو میں اس پہ عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں؟ کمال تو یہ ہے نا حضور کہ جب ہم نے مشکل پیش کی، آقا نے حل پیش کیا، ہم نے حل قبول کیا۔ نہج البلاغہ علی کی مشکل کشائیوں کا نام ہے۔ کوئی کھولے نہج البلاغہ، علی زندگی کا ایسا اصول دیتے ہیں کہ مشکل میں پھنسنے سے پہلے علی مدد کو آ جاتے ہیں۔ ساغیان محترم، اس نگاہ سے دیکھیے اہل بیت علیہ السلام کو، ہمارا تمسک کتنا ہے یہ ہمارا قلب بتائے گا، ہمارا رابطہ کتنا ہے یہ ہمارا رہن سہن بتائے گا، یہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا بتائے گا، یہ ہمارا رویہ بتائے گا، یہ ہمارا انداز بتائے گا۔ اگر ہمارے رویوں پہ یہ ذکر اثر نہیں کر رہا تو پھر ہم کچھ نشست و برخاست کر رہے ہیں، ذکر مجلس اہل البیت نہیں ہو رہی۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، فرماتے ہیں شیطان اور شیطان کا اہل شیطان کا گروپ، شیطان کے چیلے، شیطان کی ٹولی، سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز شیطان کے لیے یہ ہے کہ دو مومن بھائی آپس میں مل کے بیٹھے ہیں۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے وہ چیز جو شیطان کو رلا دیتی ہے۔ روایت سنیے، سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز برادر مومن کا آپس میں ملنا، ایک دوسرے کی زیارت کرنا۔ اب آپ صرف ذکر حسین کی نیت کر کے آئے ہیں، مگر آپ دیکھیے کہ اس ایک نیت میں کتنی ساری برکتیں پوشیدہ ہیں۔ اتنے مومنین کا ایک ساتھ جمع ہو جانا جن کے دل میں حسین بستا ہے۔ اچھا ہماری روشیں بڑی عجیب ہیں، کوئی دنیا سے چلا جائے نا تو کہتے ہیں شیعہ قبرستان ڈھونڈو، شیعہ کے ساتھ دفنانا ہے اس کو۔
غیر قبرستان میں نہیں دفنانا. زندہ رہنا ہے تو کہا نہیں یہاں نہیں رہنا, یہاں جھگڑے ہوتے ہیں سارے. خدا گواہ, مجھے اور آپ کو جو توفیق حاصل ہے نا, یہ جعفریہ کالونی, یہ خدا کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے, کس نے یہ اہتمام کیا, کس نے یہ سوچا. ہمیں تو میسر آ گئی بڑی آسانی سے, خوب اسی لیے شاید وہ قدر نہیں ہے. 2 مومن اگر میں تو شیطان روتا ہے, تو جہاں اتنے مومنین یکجا رہتے ہوں, باہر جا کر دیکھیے نا لوگوں کے کیا, ایک ذکر حسین کرنا ہوتا ہے. ایک جگہ میں گیا مجلس کے لیے, برے حالات, بانی روتا ہوا میرے پاس جوان, آغا مجھے زلجنا نکالنے نہیں دیتے, میں کیا کروں. جائز اجازت لی ہوئی, سب کچھ ہے, اجازت نہیں دے رہے ہیں, وقت پہ روک دیا. عقیدت ہے نا وابستہ لوگوں کی, رو رہے ہیں, وہ ہمیں سب کچھ میسر ہے. کہ اگر 2 مومن یہ اگر قدر کریں گے, یقیناً خدا نعمتوں میں اضافہ کر دے گا. اس کی قدر ضرور کیجیے. اور یہ مشکل بھی ہے ساتھ بہرحال, کہ جہاں جمع ہو جائیں چند لوگ, وہاں کھڑاک تو پھر ہوتا ہے حضور. ہاں, اس کو کیسے حل کیا جانا چاہیے, وہ حل بھی اہل البیت نے پیش کیا. صرف یہ نہیں کہا اکٹھے رہنا, بلکہ اکٹھے کیسے رہنا. ہاں, ایک سادہ سی بات کر دوں رک کر. دیکھیے, ایک آغا حسن زادہ آمولی مرحوم, اب کس پائی کی شخصیت ہیں آغا حسن زادہ کے, آپ علماء سے ان کا تعارف پوچھیں. آغا حسن زادہ درس پڑھا رہے ہیں, ان کے درس میں ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں. اب آغا حسن زادہ کے درس میں بیٹھنے والے شاگرد بھی کم از کم 7 آیت اللہ ہوں گے. اتنے میں بجلی چلی گئی. ایک صاحب اٹھے کہ چیک کریں کہ وہ مین سوئچ تو گڑبڑ نہیں ہے. اتنے میں بجلی واپس آ گئی. تو ان کے ساتھی جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ آ جاؤ, بجلی آ گئی ہے. آغا حسن زادہ نے اپنے شاگرد کی یہ بات سنی, جو شاگرد خود عالم ہے, اور کہنے لگے کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تشریف لے آئیے, بجلی آ گئی ہے. تو انہوں نے فوراً کہا کہ بین الاحباب تسقط الآداب, دوستوں میں کون سا ادب ہوتا ہے. آغا حسن زادہ نے کہا دوستوں میں ادب نہیں ہوتا, دوستوں میں ادب اوروں سے زیادہ واجب ہو جاتا ہے. بس اتنا سا کام کر لیجیے, اکٹھے رہنا ہے, بڑی ہنسی خوشی رہیں گے, ادب کی رعایت کر لیجیے, حقوق کی رعایت کر, اور یہ جان لیجیے کہ اگر باہر ادب واجب ہے تو یہاں ادب اوجب ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والی. خب مومنین کا آپس میں جمع ہونا برکت ہے, مومنین کا ایک دوسرے کا دیدار برکت ہے. آقا پھر فرماتے ہیں یقیناً جب 2 مومن یکجا ہوتے ہیں اور خدا کا ذکر کرتے ہیں, اور ہم اہل بیت کے فضائل کو بیان کرتے ہیں, تو شیطان اپنے چہرے کو نوچتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر اس کے نتیجے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے, اس تکلیف سے وہ کراتا ہے, اور جب وہ اس کی چیخیں بلند ہوتی ہیں تو فرشتے بھی اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. اللہ اکبر. حضور شیطان کس چیز سے پریشان ہوتا ہے. مومن 2 مل گئے, کیا ہوا ان کے درمیان؟ بھئی 2 مومن جب ملے نا تو پھر بہت کچھ ہو گیا. یہ 2 اہل ایمان جب ملے نا, اب جملہ آپ کے ذوق کا ہے, ذرا استقبال کیجئے گا. جب 2 اہل ایمان ملے نا, نتیجہ یہ ہے کہ اب ذکر کل ایمان ہوگا, اور جہاں ذکر کل ایمان ہوگا وہاں خدا کی تمام برکتیں نازل ہوگی. یہ برکت. اچھا, کل ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کل ایمان کا مطلب یہ ہے کہ علی خدا پر اتنا یقین رکھتے کہ جب خدا کہہ دے تو پھر کسی اور کی طرف نگاہ بھی نہیں کرتے. پیروان کل ایمان کیسے ہیں؟ وہ بھی ایسے ہیں کہ جو مولا نے کہہ دیا, اب نہ اس سے آگے کچھ ہے نہ اس سے پیچھے کچھ ہے. بھئی یہ جو مولا نے کہہ دیا, اس کے نتیجے میں تو جان جاتی ہے, چلی جائے. جس نے جان دی ہے اگر اسی کی راہ میں چلی جائے گی تو وہ تو نئی زندگی عطا کر دے گا نا. خدا کی راہ میں جان دینے میں کیا مشکل ہے؟ یہ جذبہ ہے, یہ جذبہ یہ مجالس پیدا کرتی ہیں. شیطان کب روتا ہے؟ شیطان تب روتا ہے کہ جب آپ شیطان کے فرامین کا انکار کرتے ہیں اور خدا کے فرامین کو قبول کرنے کی طاقت پیدا کر لیتے ہیں. یہ کام ذرا مشکل ہے. جیسے آپ تقویٰ کہتے ہیں نا, تقویٰ بھی یہی ہے کہ انسان اپنے وجود میں اتنی طاقت پیدا کر لے. مثلا آپ کہیں جی یہ فلاں وزن اٹھانا ہے, پتھر اٹھانا ہے, یہ کوئی بھی باڈی بلڈر اٹھا لے گا,
لیکن اگر کہا جائے کہ بھئی نامحرم کو دیکھ کر یہ آنکھ بند کرنی ہے، اس کے لیے جسم کام نہیں آتا، روح کی طاقت چاہیے. بھئی تنہائی ہے، گناہ کر دیں گے، کیا فرق پڑے گا؟ تنہائیوں میں خود کو یہ کہہ کر روکنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نے خود کو خدا کی اطاعت کے لیے مقید کیا ہے. اخیان محترم، یہ نقطہ ہے مومنین کے جمع ہونے کی، یہ برکتیں. مومنین کے جمع ہونے کی برکت یہ ہے کہ خدا کی اطاعت، یہ دو جو جمع ہوئے یہ تعاون کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ بر کے میدان میں، اچھائی کے میدان میں، اور نتیجتاً شیطان روئے گا. اچھا آپ اپنے شیطان روتا دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا؟ جائیے جا کر، سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے، جائیے جا کر نیتن یاہو کو روتا دیکھیے، انہیں روتا دیکھیے جو کہتے ہیں ہم سے زیادہ ٹیکنالوجی تو ہے ہی نہیں کسی کے پاس. یہ زندگی بھر نامردوں سے لڑتے رہے اور خود کو مرد سمجھتے رہے، چلتے چلتے کسی مرد سے بھڑ بیٹھے. جیسے ہی ایک بوڑھے مرد سے، اسے سمجھا یہ بوڑھا ہے، بندہ خدا بوڑھا ہے مگر کربلائی ہے، تو وہ اب دیکھا کہ اللہ صلی علی محمد. اب مجلس اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، میں چاہوں گا کہ اب ڈسٹربنس نہ ہو، لہٰذا آپ تھوڑی سی زحمت کریں گے، آگے آگے آ جائیں گے. آج آخری مجلس ہے، چند مومنین اور تشریف لائیں گے تو پیچھے ڈسٹرب نہ ہو. صلوات پڑھ لیجئے، درود پڑھیے. آگے صلی علی محمد محمد. پھر بھی ایک صلوات پڑھیے. اللہ صلی علی محمد. بھئی دشمن یہی سوچتا ہے نا، رونے والی قوم ہے، ہمارا کیا بگاڑ لیں گے. یہ کس کو معلوم تھا کہ یہ رونے والی قوم صرف روتی نہیں ہے بلکہ اس رونے سے جرت حاصل کرتی ہے. آپ نے کبھی اس رونے کا تجزیہ کیا تنہائی میں بیٹھ کے کہ پھر دنیا میں جس غم میں بھی رویا جائے، غم میں رونا انسان کو کمزور کر دیتا، کرتا یا نہیں کرتا؟ غم کمزوری کے، رونا کمزوری کی علامت ہوتی ہے. غم میں مبتلا ہو جانا انسان کو توڑ دیتا ہے، انسان کسی عمل کام کے قابل. کتنا فرق ہے، اللہ اکبر، کتنا فرق ہے دنیا کے غموں میں اور غم حسین میں. ان غموں میں ڈوب جائیں کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا، اس غم میں مبتلا ہو جائیں سب سے زیادہ کارآمد انسان بنتا ہے. اچھا صرف غم نہیں، محبت بھی ایسے ہی ہے. محبت بھی تو بہت سارے غلط کام کرواتی ہے نا. ماں باپ اپنے بچوں کے لیے غلط کام کرتے ہیں، غلط سے مراد خدا کی معصیت کرتے ہیں، بچوں کی خوشی ہے. اسی طرح بچے بعض اوقات والدین کے لیے کام کرتے ہیں، خدا کی اطاعت نہیں کرتے. محبت ہے، محبت یہ کام کروا رہی ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نبی 23 برس زحمت کرنے کے بعد، پورا دین تشریح کرنے کے بعد، جب رسالت کا اجر مانگ رہے ہیں نا، کوئی عمل نہیں مانگ رہے، مودت مانگ رہے ہیں. عجب ہے بات. بھئی 30 برس نبی نے زحمت کی، 23 برس نبی نے زحمت کی. خوب ان زحمتوں کے نتیجے میں رسول اللہ نے بہت کچھ سکھایا. تو جو کچھ سکھایا ان میں سے کوئی ایک عمل مانگتے، نماز مانگتے، روزہ مانگتے، حج مانگتے، کوئی اور عبادت مانگتے، نہیں مانگی نبی نے. عقیدہ توحید سکھایا. توحید سے بڑی کوئی اصل ہے؟ توحید تو اصل الاصول ہے، ہر چیز کی بنیاد ہے. لیکن جب رسالت کا اجر مانگا تو کیا مانگا؟ توحید نہیں، مودت. مودت کسے کہتے ہیں؟ مودت بھی کس کی؟ اپنے اقربا کی. وہی اقربا کے جن کا تعارف ابھی آپ نے حدیث قصہ میں سن لیا. میں اہل سنت کے منابع سے کوشش کر رہا تھا کہ روایات اکٹھی کروں جو اہل بیت سے متعلق بیان ہوئی ہیں. ایک جگہ ایک کتاب پڑھنے کا موقع ملا اور ابتدا ہی میں اہل بیت کی شان میں جو آیت لکھی ہوئی تھی وہ آیت تطہیر تھی. پھر اہل بیت کے مصداق پہ بات کرتے کرتے کہنے لگے کہ نبی نے اپنے گھر میں سب کو جمع کیا، علی بھی زیر قصہ آئے، حسنین بھی آئے، فاطمہ زہرا بھی آئیں، نبی بھی خود موجود تھے، اور فرمایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی. اتنا تو پتا ہے آپ سب کو،
اچھا عربی میں یہ لکھا، اردو میں لکھا کہ نبی کہہ رہے تھے یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. میں کہا نہیں قبلہ، نبی یہ نہیں کہہ رہے تھے، نبی کہہ رہے تھے یہ ہی میرے اہل بیت ہیں. بھائی دیکھو اہل بیت متعارف کرانے کی ضرورت نبی کو کیوں پڑ رہی ہے؟ پتہ نہیں میں اب کہاں نکل جاؤں گا. obvious سی بات ہے نا. دیکھیں یہ چیز سمجھانے، میرے گھر والے کون ہیں، اب یہ سمجھانے کی ضرورت ہوگی مجھے؟ سب کو پتہ ہے یہ گھر والے ہیں، زوجہ بھی گھر والوں میں ہوگی، بچے بھی گھر والوں میں ہوں گے، سب گھر والوں میں ہوں گے نا. ہر نبی کی اہل بیت سب ہیں، ان کی ازواج بھی شامل ہیں. لیکن جب آخری نبی کی باری آئی، چونکہ اہل بیت نبی کے اہل بیت کی محبت نجات دیتی ہے، لہذا تعارف کرانے کی ضرورت ہے کہ یہ محمد ابن عبداللہ کی اہل بیت نہیں ہے، محمد رسول اللہ کی اہل بیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان کی اہل بیت اگر شمار کی جائے تو رشتے کی نہیں ہے. لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت شمار کریں گے تو خداوند متعال کا فرمانا ہے پس یہ جو زیر قصاں ہیں کیا کرو ان کے ساتھ؟ مودت رکھو. مودت کسے کہتے ہیں؟ جس میں شدت اظہار محبت پایا جاتا ہو. شدت اظہار کیا ہوتی ہے حضور؟ دو طرح کے علماء مثال دیتے ہیں. دو طرح کی جانور ہیں، ایک خشکی پر رہتے ہیں، ایک پانی میں رہتے ہیں. پانی میں رہنے والے پھر دو طرح کے، جو پانی پر بھی رہ سکتے ہیں، خشکی پر بھی رہ سکتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو صرف پانی میں رہتے ہیں، خشکی پر نہیں رہ سکتے. مچھلی صرف پانی میں رہتی ہے، خشکی پہ رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی. خوب وہ جو پانی میں بھی رہ سکتے ہیں، خشکی پر بھی رہ سکتے ہیں، انہیں پانی سے محبت ہے، مودت نہیں ہے. اور وہ جو پانی کے بنا رہ ہی نہیں سکتے، انہیں پانی سے مودت ہے. کا اہل بیت سے محبت نہ کرنا، مودت رکھنا، جدائی کا احساس مار دے. بس حضور یہ جو مودت ہے یہ کرتی کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا کہ رسالت کے اجر کے طور پہ نبی ہم سے کچھ مانگ رہے ہیں. اب یہاں یہ سوال بھی تو ہم کر سکتے ہیں یا نبی اللہ، اگر میں مثلا عام دنیا کی مثال دوں، ہم کسی کو اجیر کریں، بھائی کہیں یہ کام کرو میں اجرت دوں گا، اور پھر جب وہ کام کر لے تو میں کہوں آگے توصیف ذرا اجرت دے دیجیے گا، تو یہ مجھ سے کہیں گے نا اجیر میں نے تھوڑی کیا تھا، آپ نے کیا تھا، آپ دیجیے. خدایا نبی کو ہم نے تھوڑی معمور کیا تھا، معمور تو نے کیا تھا، تو اجر ہم سے کیوں؟ تو جواب یہ آئے گا کہ دیکھو نبی اس لیے معمور ہوئے تھے کہ تمہیں نجات تک پہنچا دیں. اور جو آج نبی تم سے مانگ رہے ہیں یہ بھی اپنے لیے نہیں مانگ رہے، تمہارے لیے ہی مانگ رہے ہیں، تمہارے لیے ہی طلب کر رہے ہیں بطور اجر رسالت مودت اہل بیت. اب نماز کیوں نہیں مانگی، روزہ کیوں نہیں مانگا، باقی عبادات کیوں نہیں مانگی، توحید کیوں نہیں مانگی؟ اس لیے کہ ایک ایسا ملاک اور معیار دیا محبت اہل بیت. کہا جس کے ہاں یہ محبت پائی جاتی ہوگی نا بہترین نمازی وہی ہوگا، جس کے ہاں یہ مودت پائی جاتی ہوگی نا بہترین عبادت گزار وہی ہوگا، بلکہ توحید کا وفادار بھی وہی ہوگا، نبوت کا وفادار بھی وہی ہوگا. یہ محبت بے عملی پہ نہیں ابھارتی، با عمل تر بنا دیتی ہے. یہ مودت انسان کو محبت ہوتی ہے آگا ایسے اٹھاتی ہے نا، بس دنیا کی محبت غلط کاموں پہ اٹھاتی ہے، اہل بیت کی محبت ہمیشہ عمل صالح کے لیے اٹھاتی ہے، ہمیشہ بر اور تقوی کے میدانوں میں انسان کو قیام کی طاقت دیتی. یہ محبت اسی لیے خدا نے مقرر کی. بس آپ نے کیا کرنا ہے ان مجلسوں کے ذریعے سے؟ شیطان کو ہرانا ہے. مجلس کب مؤثر ہوگی؟ کہ جب ہماری عام زندگی میں شیطان ہم سے مایوس ہو جائے، داخلی شیطان بھی مایوس ہو جائے، خارجی شیطان بھی مایوس ہو جائے. یہ روح عزا ہے حضور، روح عزا ہے. یہ قیام، شیطان کے مقابلے میں قیام، تنہائی ہو تو نفس امارہ کے مقابلے میں قیام، میدان میں اتر آؤ تو وقت کے خیبر کے مقابلے میں قیام. تعلق نہیں رہنا.
آج فلسطین کے بچوں کی پھٹی ہوئی تصویریں، اب یہ بچے کہ جنہیں دودھ نہیں میسر، یہ بچے کہ جنہیں غذا نہیں میسر، یہ میرے اور آپ کے ضمیروں کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ خداوند متعال ہر زمانے میں ایک ایسا حادثہ خلق کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا کے خالص بندے اور ناخالص بندے جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ اہل دل اور جن کے سینوں میں پتھر ہے وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ حضور یہ فرش عزائے حسین ابن علی اس لیے تاکہ تمہارے وجود سے ہر مظلوم کے دل کو سکون پہنچے اور ہر ظالم کو پریشان کر دو، اتنا پریشان کر دو کہ حضرت ٹرمپ کو یہ سمجھ ہی نہ آئے کہ میں اپنے ہی بیان میں متضاد باتیں کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ کہتا ہے ہمیں ان کے ایٹم بم سے ڈر لگتا ہے، اور دوسری دفعہ کہتا ہے ہم تو تم سے زیادہ ٹیکنالوجی رکھتے ہیں۔ بھائی ہمیں پتا ہے کہ تمہیں ایٹم بم سے ڈر نہیں لگتا اور تم ٹیکنالوجی بھی زیادہ رکھتے ہو، اصل بات کرتے نہیں ہو۔ ٹیکنالوجی تمہارے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ تمہارے پاس صرف ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس کربلا کی آئیڈیالوجی بھی ہے۔ بھائی ذوالفقار کسی کو دے دو کمال نہیں دکھا سکتا، ذوالفقار کے لیے دست حیدر کی ضرورت ہے۔ ہر ہاتھ میں ذوالفقار کام آ جائے گی کہ ہم نے 70 سال سے دھوکہ دیا، ہم نے آئرن ڈوم بنا لیا۔ آئرن ڈوم آہنین، گنبد آہنین، یہ گنبد ہے جی، کل لوہے کا گنبد ہم نے اپنے ملک کے اوپر بنا لیا۔ کوئی میزائل نہیں آ سکتا، ناقابل تسخیر ہمارا دفاع۔ ایرانیوں کے میزائل، خیبر شکن میزائل چھوڑو، سجیل چھوڑو، یمنی جن کے پاؤں میں جوتے بھی، ان کے میزائل بھی تل ابیب میں گر رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ کس طاقت سے گر رہے تھے؟ ٹیکنالوجی کی طاقت سے؟ نہیں بھائی، جب ابرہا نے کعبے کے مقابلے میں لشکر بنایا، خدا نے ہاتھیوں کے مقابلے میں بڑی مخلوق پیدا نہیں کی، بلکہ ننھے ننھے پرندوں کے پیروں میں ننھے ننھے کنکر بھیجے۔ چونکہ خدا صرف ہاتھی مٹانا نہیں چاہ رہا تھا، ان کا غرور خاک میں ملانا چاہ رہا تھا۔ کہ اتنے مغرور ہو، کہتے ہو ناقابل تسخیر ہو، تمہیں معلوم نہیں۔ محمد سے وفا تو نے کی، محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جو ہاں چیز ہے کیا، لو ہم تیرے ہیں، مل کے نعرہ حیدری۔ بس حضور یہ آئرن ڈوم کیا طاقت رکھتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کن لوگوں کے آگے؟ جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، پھر جب اس رب کے مقابلے میں مصیبتیں، اس قول کے مقابلے مصیبتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، میدان سے نہیں بھاگتے، میدان میں قائم رہتے ہیں۔ عجیب ہے واقعہ، تشیع کی طاقت آج دنیا نے دیکھی ہے۔ 40 سال قبل یہی تشیع کہ جو کسی حاشیے میں موجود تھا، آج یہ تشیع فیصلہ کن پوزیشن اختیار کر چکا ہے۔ بھئی یہ بیان آپ غور نہیں کرتے، شروع تم نے کیا ہے، ختم ہم کریں گے۔ کہ تھی طاقت کسی امریکہ کے سامنے، عرب نہیں کہتے یہ بات، جن کے پاس اتنی دولت ہے، جن کے پاس سب کچھ ہے، لیکن جرت نہیں ہے۔ یہ جرت اگر کسی نے دکھائی ہے تو علی کے بیٹے نے دکھائی ہے۔ کب مار دیں گے؟ کب مار دو، میں اپنا مشن لے کر تھوڑی چل رہا ہوں، کہا میں تحت لوائے عباس ابن علی ہوں، عباس کے پرچم تلے ہوں، جو کرنا ہے کر لو۔ تم مار دو گے، ہماری راہ مرنے سے رکتی تھوڑی ہے، اور آگے بڑھ جاتی ہے۔ اگر یہ رستہ مرنے سے رکتا ہوتا تو کربلا میں رک گیا ہوتا، یہ راہ تو آگے بڑھتی ہے۔ لیکن ایمان، مومنین کا ایمان، کیوں آقا نے امیر المومنین کے فضیلت میں علی کو کل ایمان کہا؟ چونکہ وہ میدان جہاں مردوں کا امتحان ہوتا ہے نا، وہاں مردوں کو مردوں کا ایمان ہی جتواتا ہے۔ خدا پر ایمان، اس بات کا یقین کہ ہم نے قیام کیا ہے خدا کی خاطر۔ پھر دیکھیے کہ کیا طاقت رکھتا ہے آپ کے سامنے یہ آئرن ڈوم۔ اچھا، آج کے خیبر کے اور اس زمانے کے خیبر کے حالات بھی کچھ ملتے جلتے ہیں۔ عرض کروں ایک آدھا نقطہ اگر ہمت ہے آپ نے، ایک صلوات پڑھیں بلندر محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ جب علی علیہ السلام گئے خیبر
فتح کرنے کے لیے 40 دن تک اولن کو جاتا نہیں تھا. جو جاتا تھا لشکر کہتا تھا سردار بھاگ گیا, سردار کہتا تھا لشکر بھاگ گیا. نبی نے ایک کو علم دے کے بھیجا, گیا اور جیسے گیا تھا واپس آ گیا. دوسرے کو بھیجا, گیا جیسا گیا تھا واپس آ گیا. تاریخ میں 2 ہی کا ذکر ہے, تیسرے اور چوتھے کا نہیں ہے. ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں کہ مجھے کسی بات کا اتنا دکھ نہیں ہے جتنا ان دونوں کے میدان سے بھاگنے کا دکھ ہے. کا اس لیے کہ یہ جانتے تھے کہ میدان سے بھاگنا گناہ ہے. میدان سے بھاگنے سے دشمنوں کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے, اپنوں کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے. کا پھر بھی یہ کون 2 تھے؟ ایویں آپ کو وہ نہ رہ جائے نا کہ بتایا نہیں کون 2 تھے. بعض باتیں کھل کے تو نہیں بتائی جا سکتی, لیکن آپ اشارے سمجھتے ہیں. یہ وہی 2 تھے حضور بدر میں جن سے نبی نے رخ موڑا تھا, مدینہ میں جن سے زہرا نے منہ موڑا تھا. کیونکہ یہ کبھی بھی میدان جنگ میں کام ہی نہیں آئے تھے. خوب وہ وقت آ گیا. خیبر کی جنگ کتنے دن جاری رہی؟ 39 دن 40 دن. خوب علی کو موقع کب ملا؟ علی علیہ السلام خیبر میں موجود تھے جب 39 دن تک کوئی قلعہ فتح نہیں کر سکا. خیبر بنیادی طور پہ کہتے ہیں حصار کو. 7 قلعے تھے جن کے الگ الگ نام تھے, ان کے حصار کو خیبر کہا جاتا. اب 2-3 قلعے ان میں ایسے تھے جو کافی مضبوط قلعے تھے, ان کو فتح کر لینا گویا پورا خیبر کی جو پوری اراضی ہے, پورا علاقہ ہے, اس کو فتح کر لیا گیا. یہودیوں کا قلعہ تھا اسلام کے مقابلے میں. نبی نے فرمایا کل علم اسے دوں گا. اب یہ باتیں تو دل کر رہا ہے میں تفصیل سے عرض کروں, لیکن چلیں آپ سنتے رہتے ہیں لہذا تیزی سے گزرتا ہوں. کل علم اسے دوں گا جو 55 صفات کا حامل ہوگا. کون سی صفات ہیں 5؟ پہلی صفت یہ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. معلوم ہوا جو مردوں کی موجودگی میں مرد ہو اسے علی کہتے ہیں. کل علم اسے دوں گا جو مرد ہو. ایک رجل, دوسرا کرار, پلٹ کے حملے کرنے والا, غیر فرار, میدان سے نہ بھاگنے والا. 3 صفات ہو گئیں. چوتھی کل علم اسے دوں گا جو خدا اور خدا کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. 5ویں کل علم اسے دوں گا جس سے خدا اور اس کا رسول محبت کرتا ہوگا. اچھا جب روز 40واں دن آیا تو علی علیہ السلام کسی کے ذہن میں نہیں تھے. علی خیبر میں تھے لیکن سب جانتے تھے کہ علی آشوب چشم میں مبتلا ہے, لہٰذا کسی کے گمان میں نہیں تھا علم علی کو دیا جائے گا. آخری دن جب 40واں دن آیا نبی نے فرمایا بلائیے علی کو. کہا علی بیمار ہیں. کہا پھر بھی بلائیے. علی علیہ السلام تشریف لے آئے. نبی نے حال احوال کیے اور اپنے لعاب دہن سے علی کو شفا عطا کی. بھائی یہ آنکھ پہلے دن بھی تو کھل سکتی تھی نبی کے لعاب دہن سے. یہ 40 دن تک انتظار اس لیے کیا کہ صرف خیبر میں کامیاب نہیں ہونا, امت کا مرد بھی متعارف کرانا ہے. ایک اور جملہ سن لیجئے. دیکھیے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ نبی کے لعاب دہن نے علی کی آنکھوں کو بینا کیا ہے. اس کی گہرائی میں اترے مسئلہ برعکس ہے. نبی نے اپنے لعاب دہن سے علی کو شفا عطا نہیں کی بلکہ ہر اس آنکھ کو بینا کرنے کی کوشش کی جو علی کے بغض میں اندھی تھی. بغض علی میں. اب آقا نے سوال کیا, کہا بتائیے یا نبی اللہ بتائیے. یہ سوال علی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. یا نبی اللہ بتائیے کہاں تک لڑنا ہے. اللہ اکبر. ہم تو آپسی کبھی تو میں ہو جائے تو پتہ نہیں ہوتا کہاں تک لڑنا ہے. مومن کے ساتھ بھیڑ پڑے نا تو کہاں تک لڑنا ہے کوئی حد ہوتی ہے. یہ علی ہیں بھائی. عبد ود کے مقابلے بھی میں آئے تو اپنی حدود جانتے ہیں. میں بندہ ہوں وہ خالق ہے. کہاں تک لڑنا ہے؟ کہا لا الہ الا اللہ تک لڑنا ہے, محمد رسول اللہ تک لڑنا ہے. یہ جب تک اس بات کو تسلیم نہ کر لیں علی اس وقت تک تلوار نہ ہم میں نہیں جانی چاہیے.
آقا میدان میں گئے، پہلا عمل، شیطان کیسے روتا ہے، پہلا عمل آقا نے یہ کیا جاتے ہی، چونکہ اب 39 دن تک ان کا حوصلہ بلند ہے، ان کا حوصلہ پست ہے، پہلا عمل ایسا کیا کہ حوصلے کا تناسب بدل کے رکھ دیا، چونکہ ادھر کچھ تھے کہ جن کی ماؤں نے ان کو سمجھا رکھا تھا کہ اگر فلاں آ جائے تو اس سے نہ لڑنا، اس لیے میدان میں جاتے علی نے اپنا وہ تعارف کرایا جو نہ خیبر سے پہلے کبھی کرایا نہ خیبر کے بعد کبھی کرایا. میدان میں پہنچے گا انا الذی، مجھے پہچانو، سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. مرحب کو ذوالفقار علی نے نہیں مارا، اس میں حیدر ہی اس کی موت بن گیا تھا. ذوالفقار تو مردہ کی تصدیق کے لیے آئی تھی. اچھا، پہلے آقا نے پہلے کلے پہ حملہ کیا، حارث تہ تیغ ہوا. دوسرا مرحب مقابلے میں آیا. اب وہ جو کہہ رہا تھا نا بڑا ملتے جلتے حالات ہیں، جب حارث کا انجام مرحب نے دیکھا آیا تو بڑے عجیب انداز، اس کا پورا وجود لوہے میں ڈھکا ہوا تھا، ڈبل زرہ پہنی ہوئی تھی اس نے، امامہ اور خود ایسا تھا جس کے اندر پتھر کی سلیں رکھی ہوئی تھی، پتھر کی سلیں، آئرن ڈوم، پتھر کی سلیں سر میں رکھی ہوئی. کیوں؟ وار سے بچ سکے. علی علیہ السلام نے پورا بدن چھوڑ کے سر پہ وار کیا اور گردن تک 2 برابر کر دیا. تیسرا یاسر سامنے آیا، خوب اسی طرح اسی سرنوشت سے 2-4 ہوا. پھر آقا آگے، اب سب پوری فوج قلعہ بند ہو گئی. اب علی بڑھے، لیکن اب تنہا علی نہیں بڑھے، علی مظہر قوت پروردگار بن کے بڑھے. شیخ مفید فرماتے ہیں آقا امیر المومنین کا فرمان ہے کہ میں در خیبر کے قریب گیا، میں نے اس در کو اپنے ہاتھوں سے اکھاڑا، اپنی سپر بنایا اور دشمنوں سے جنگ کرتا رہا. پھر اسی دروازے کو اٹھایا، خندق پہ رکھا تاکہ فوج اندر داخل ہو سکے. پھر اسی در کو اٹھایا اور خندق میں پھینک دیا. کہ خیبر کی کامیابی کے بعد 40 لوگوں نے یا 70 لوگوں نے، 70 مسلمانوں نے مل کے در خیبر اٹھانا چاہا، اٹھا نہیں سکے. علی نے یہ راز کھولا کہ میں نے بدن کی طاقت سے نہیں اٹھایا تھا، الہی طاقت سے اٹھایا تھا. بس اب یقین کر لیجئے، یہ ذکر خیبر کیا کرتا ہے؟ یہ ذکر خیبر ہمارے دلوں کو قوت عطا کرتا ہے. یہ ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ وقت کے مرحب کو گھٹنوں پہ لا سکیں. اس سال خیبر پڑھنے کا جو مزہ آیا نا وہ پچھلے کسی سال میں نہیں آیا، کیونکہ آنکھوں سے دیکھا نا کہ جب علی کا پیروکار یہ کر سکتا ہے، جب علی میدان میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ پھر کیسے میدان چھوڑ کے بھاگیں گے؟ جب پیروکار کی قوت برداشت نہیں کر سکتے، اس کی طاقت کے متحمل نہیں. کہتے ہیں ہم نے امام زمانہ کا ظہور روکنا ہے، علی خامنہئی کی پیش طرف روک نہیں سکتے، امام زمانہ کا ظہور روکو گے؟ ایک بوڑھے سید کو روک نہ سکے. اب یہاں پر ایک نقطہ میرے اور آپ کے سمجھنے اور سوچنے کا ہے. دیکھیے، جن چیزوں سے مسلمانوں کو عزت ملتی ہے نا، دشمن انہی چیزوں کے مسلمانوں کو خلاف کر دیتا ہے. مسلمانوں کی عزت علی کے ذریعے سے ہے، اس وقت بھی آج بھی. لہذا پروپیگنڈا کیا تھا؟ علی مسجد نہیں جاتے. علی مسجد تھا نا، یہ علی علیہ السلام مسجد میں شہید ہو، علی مسجد کب جاتے؟ آج مسلمین کی عزت کس میں ہے؟ علی کا حقیقی پیروکار بننے میں اور ان سے وابستہ ہو جانے میں جو علی کے سچے شیعہ ہیں اس زمانے میں. بھئی کون سچا شیعہ ہے؟ اگر امام خمینی فرماتے تھے اگر یہ دیکھنا چاہو کہ تمہیں حق اور باطل سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو یہ دیکھنا کہ امریکہ کس کی مخالفت کر رہا ہے، جس کی یزید مخالفت کرے وہ حق ہوتا ہے. ابھی بھی واضح نہیں ہو رہا کہ کیوں تشیع کو علماء سے دور کیا جا رہا ہے، کیوں مرجعیت سے دور کیا جاتا ہے، کیوں رہبر سے دور کیا جاتا ہے. بھئی کسی کی تصویر نہیں پھاڑتی، پھاڑتے ہو تو رہبر کی پھاڑتے ہو. کسی سے مشابہ تو نہیں ہو رہے ہو. امریکہ بھی یہی تصویر پھاڑ رہا ہے، تم بھی یہی پھاڑ رہے ہو. کس کی شبیہ بنا رہے ہو خود کو؟
بھئی ان کی کل حیثیت یہ ہے، کچھ کو یہ شک ہے، اور یہ عجیب شک ہے واقعی، کیا عقل ہے جو کہاں پروان چڑھی ہے عقل، کہ بھئی ہم اس پیروکار کو اٹھا کے علی کے مقابلے میں لانا چاہ رہے ہیں۔ بھئی علی کے مقابلے میں آنے والے کو کبھی خدا عزت دیتا ہے؟ جس کے قدموں میں خدا عزتیں رکھ دے، معلوم ہوا وہ بیٹھا ہی در علی، وہ بیٹھا ہی علی کے قدموں میں ہے، وہ ہے ہی پیروکار ہے علی۔ یہ عزت، یہ شرف بتا رہا ہے کہ آج اپنی پوزیشن کو واضح کرو۔ امام زمانہ سے جڑنا ہے تو فاسق و فاجر نہیں جوڑے گا، یہ عادل امام جوڑے گا، یہ عادل رہبر جوڑے گا۔ اب یہ کچھ بنیادیں قائم ہو گئی انشاءاللہ شہید حسینی کی شہادت کی مناسبت سے، برسی کی جو مجلس ہے، انہی بنیادوں پہ گفتگو انشاءاللہ آگے بڑھے گی۔ آج کے لیے آپ کو بہت تھکا دیا میں نے، بس حضور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مجلسیں شیطان کو رلانے کے لیے ہیں۔ شیطان تب روئے گا جب ہم اپنے اندر قوت پیدا کریں گے، اپنی تنہائیوں کو سنواریں گے۔ خدا کی اطاعت سب سے زیادہ ضروری امر ہوگا میری اور آپ کی زندگی میں، خوشی ہو تب بھی خدا کی اطاعت، غم ہو تب بھی خدا کی اطاعت۔ یہ اطاعت آپ کو اس قابل بنا دے گی کہ جب خیبر کا در آپ کے سامنے آئے گا تو در خیبر آپ کو کوئی بڑا پہاڑ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ میں نے تھوڑی اکھاڑنا ہے، یہ تو قوت الہی سے اکھڑ جائے گا، میں نے تو بس ارادہ کرنا ہے۔ خداوند متعال کہا تم ارادہ کرو، تم ارادہ کرو، میں تمہارے ہاتھوں سے وہ کروا دوں گا کہ رہتی دنیا تمہیں یاد رکھے گی۔ شہید حسینی یہی تھے، باقی شہداء یہی ہیں، ان سے خدا نے کتنا بڑا کام لے لیا، چونکہ انہوں نے ارادہ کیا اور خود کو اتنا پاک و پاکیزہ کر لیا کہ خدا نے قبول کیا، کہا آؤ کام میرے ہیں، کرو گے تم، کام میرے ہیں، کرواؤں گا تمہارے ہاتھ سے، تمہیں اپنی صفت محیی کا مظہر بنا دوں گا، میں زندہ کرنے والا ہوں، اب تمہیں ایسی زندگی عطا کروں گا کہ تم زندگیاں بانٹو گے۔ بس آ گیا۔ خیبر سن کر اپنے اندر جرت کا احساس کیجیے، اور اس جرت کے بعد خب دو کام کیجیے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، شدت کفار سے اختیار کیجیے اور آپس میں رحم دل ہو جائے، عفو و درگزر کے رویے کو اختیار کیجیے۔ یہ مومنین کا ملنا، یہ دو برکتیں اس سے ظاہر ہوتی ہیں، ایک جب مومن بیٹھیں گے کفر کے خلاف شدید ہوں گے، اور دوسرا آپس میں رحم دل ہوں گے، جب ملیں گے تو کسی ضعیف مومن کی مدد کے بارے میں بات کریں گے، اور جب ملیں گے تو کسی مومنین کو پریشان کرنے والے کے بارے میں قلع و کم کرنے کی گفتگو کریں گے۔ اسی لیے یہ بیٹھنا شیطان کو رلا دیتا ہے، شیطان اپنا منہ چیرتا ہے، اور شیطان پھر اپنا منہ نوچ کر پھر روتا بھی ہے اس پر۔ خداوند متعال ہم سب کو واقعی ان مجالس کے صدقے میں یہاں تک پہنچا دے، گویا ہم نے مقصد عزاداری کو حاصل کر لیا۔ اب جہاں سے گفتگو شروع کی تھی میں نے وہیں اختتام کر رہا ہوں، اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عزادار اگر ڈکشنری میں جا کے دیکھو گے صرف غمخوار کو کہتے ہیں، لیکن اگر مکتب حسین ابن علی میں سمجھو گے تو عزادار با کردار کو کہتے ہیں، عزادار ذمہ دار کو کہتے ہیں، جو ان تمام ذمہ داریوں کو اپنے دوش پہ لیے ہوئے، اور جب تھک جاتا ہے تو ایک نگاہ کربلا کی جانب کرتا ہے اور کربلا سے طاقت حاصل کرتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ عصر عاشور میرا مولا کتنا غریب تھا، میرا آقا کتنا تنہا تھا، اے شیعو ایک کاش تم کربلا میں ہوتے، تم دیکھتے میں کس طرح علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ آج تھوڑا سا بیان مصائب طویل ہو جائے گا۔ حضور سید الشہداء علیہ السلام کے دکھ اور درد کیا کیا ہیں، کربلا میں کتنا ظلم ہوا آقا حسین پہ، کوئی بتا سکتا ہے؟ بھئی سید ساجدین نے آقا کے پیراہن کو، قمیض کو دیکھا اور گننا چاہا کتنے زخم لگے میرے بابا کو، کہا گننا دشوار تھا، جہاں تیر کا زخم تھا تلوار کا زخم بھی تھا اور وہاں نیزے کا زخم بھی تھا۔ آقا حسین کے بدن پہ اتنے زخم تھے، پورا بدن صحرائے کربلا میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا۔ جب تمام لاشوں کو پامال کر لیا گیا تو ہر لاش کے لیے 2 گھوڑے مقرر کیے تھے، آقا سید الشہداء کے لاشے کے لیے 10 گھوڑے مقرر کیے تھے۔ مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑتے تھے، مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑتے تھے، اور زہرا کی کمائی صحرائے کربلا میں ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی تھی۔ اجرکم علی الحسین، اجرکم علی الزہرا۔ لیکن کیا آقا حسین کے بدن پہ لگنے والے زخم ہی آقا پہ ظلم تھا؟ نہیں حضور،
کوئی حسین کے دل کو تو دیکھے کہ کتنے زخم لگے تھے. جب جن کے بارے میں شب عاشور یہ فرما رہے تھے کہ میں نے تم جیسے انصار دیکھے نہیں ہیں, بتاؤ جب روز عاشور انہیں روانہ کرتے تھے تو قلب حسین پہ کیا گزرتی تھی. جب آقا کو کوئی بلاتا, مجاہد آقا میرا آخری سلام, تیر کی تیزی سے پہنچتے, اور پھر اگر جان باقی ہوتی نا تو قریب بیٹھ کر کہتے تیرا اجر بارگاہ خدا میں محفوظ ہے, اس کو تسلی دیتے. فوراً قرآن کی آیت پڑھتے منہم من قضا نحبا ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا. دل جوئی کرتے جا کے, اور بس یہ جملے آقا حسین کے گویا اس کٹے پھٹے جسم کو اتنی قوت دے دیا کرتے کہ وہ مسکراتا اپنی جان بارگاہ خدا میں تسلیم کر دیتا. لیکن حسین کو کوئی تھا جو آخری وقت میں آ کے سہارا دے؟ ارے اس دل پہ کیا گزرے گی جس کو یہ معلوم ہو ابھی مجھے شہید کیا جائے گا, ادھر میری زینب کی رضا اترے گی, ادھر میری سکینہ کو تماچے لگیں گے. اللہ اکبر, اللہ, کوئی اندازہ کر سکتا؟ عزادارو کربلا میں قاسم ابن حسن ہے, اجازت مانگ رہے ہیں, آقا اجازت نہیں دے رہے. میرے بھیا حسن کی نشانی. جب اجازت یقین ہو گیا, تعویذ پڑھ لیا, خط پڑھ لیا بھیا کا, اجازت دی, لیکن اتنا روئے کہ دونوں غش کھا کے گر گئے. اب مجھے بتاؤ جب اسی قاسم نے کہا ہوگا چچا میرا آخری سلام, راوی کہتا ہے حسین اتنی تیزی سے پہنچے کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ کب سوار ہوئے, کب قاسم کے لاشے تک پہنچے, مگر پہنچنے میں اتنی دیر ہو گئی کہ پہنچتے ہی نوحہ پڑا, اے قاسم تیرے چچا کے لیے بڑا دشوار ہے, تو پکارتا رہے میں تیری مدد نہ کر سکوں. کیوں, کیا قیامت آئی؟ حسین کے پہنچنے سے پہلے گھوڑے ایسے دوڑے کہ مقاتل نے لکھا جب قاسم کا لاشا اٹھایا تو ایک مرتبہ قاسم کے سارے جوڑ کھل چکے تھے. آقا نے احساس کیا لاشا پورا نہیں اٹھایا, کچھ ٹکڑے چننا شروع کیے, اور پھر پکار کے کہا قاسم میں امام وقت کی حیثیت سے حکم دیتا ہوں جہاں جہاں بولو. ہر ٹکڑے سے لبیک لبیک کی صدا آئی. مجھے بتاؤ یہ صدائے لبیک حسین کے دل پہ کیا قیامت گزرتی ہو؟ علی اکبر کو خود روانہ کیا, مگر جب علی اکبر چلے نا آقا بھی پیچھے پیچھے چلے. علی اکبر کی سواری تیز ہوئی, حسین کے قدم تیز ہوئے. تعین کے زمین کربلا پہ قیامت آئی. یہ کیا قیامت تھی؟ حسین اکبر کے پیچھے چلتا چلتا منہ کے بل کربلا کی زمین پہ گرا. اکبر واپس مڑے, کہا بابا آپ نے تو ودا کر دیا تھا, کہا کاش تیرا تجھ جیسا بیٹا ہوتا, تجھے احساس ہوتا اکبر میدان میں بھیجنا کتنا مشکل ہے. یہ کیا قیامتیں تھیں. اور پھر سید ابن طاؤس نے لکھا ہے کہ علی اکبر جب پلٹ کر واپس آئے نا, یہاں کوئی زخم تو نہیں لگ رہا نا آقا حسین کو, لیکن درد کیسا ہے, اس درد کی شدت کو محسوس کرو گے. علی اکبر کو واپس آتا دیکھا, کہا بیٹا کیوں واپس آ گئے؟ کہا بابا العطش قد قتلنی, بابا یہ پیاس مجھے قتل کر رہی ہے, بابا میرے جسم پہ لوہے کا لباس ہے جو اور زیادہ گرم ہو گیا. بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا اہتمام ہو جائے, ایسی جنگ کروں گا دادا علی کی شجاعت یاد دلا دوں گا. حسین نے آسمان کی طرف دیکھا ہوگا اور دعا کی ہوگی خدایا یہ آخری وقت میں میرا جوان بیٹا, ہم شکل پیغمبر, ہم کردار و ہم گفتار پیغمبر, مجھ سے ایک گھونٹ پانی طلب کرتا ہے. لیکن حسین کے پاس پلانے کو پانی نہیں. کہا علی اکبر آؤ میرے منہ میں زبان رکھو. علی اکبر نے منہ میں زبان رکھی ہے, کہہ کے پیچھے ہٹے, بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں, بابا آپ تو مجھ سے زیادہ تشنا ہے. آسان تھا علی اکبر کے لاشے تک چلے جانا. عزادارو بہت مشکل تھا. کتنا مشکل تھا کہ وہ حسین جو تیر کی تیزی سے لاشوں پر پہنچتا ہے. جب علی اکبر نے کہا نا بابا میرا آخری سلام, روایات کہتی ہیں حسین اٹھتے تھے, کبھی بیٹھتے تھے, کبھی دائیں گرتے تھے, کبھی بائیں گرتے تھے, اور بار بار کہتے جاتے تھے یا بنیا علی الدنیا بعدک الافا, اے میرے لال تیرے بعد تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا. علی اکبر مجھے پکارو تاکہ میں تجھ تک پہنچوں. اتنے میں علی اکبر کا گھوڑا آیا, حسین کے ابا کے دامن کو اپنے منہ میں دبا کر حسین کو اکبر کے لاشے تک پہنچایا. کیا دیکھا تھا حسین نے؟ اکبر کا ہاتھ سینے پر ہے, ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. کہا بابا سے کوئی خواہش ہے؟ کہا بابا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. کہا نہیں. اکبر سوال کرو, اکبر خواہش کرو. کہا بابا ظالموں نے سینے میں برچھی کا پھل چھوڑ دیا ہے,
اگر ممکن ہے یہ پھل نکال دیجئے۔ ایک مرتبہ آقا حسین نے نجف کا رخ کیا، کربلا کی زمین پہ زانو رکھا، ایک ہاتھ علی اکبر کے ماتھے پر رکھا، ایک ہاتھ برچھی کے پھل پہ ڈالا، اللہ اکبر کہہ کے جب برچھی کا پھل کھینچا، برچھی تنہا نہیں آئی، علی اکبر کا جگر۔ ارے حسین کو شمر کے خنجر نے نہیں مارا، حسین علی اکبر کے لاشے پہ مر گیا تھا۔ اور پھر زمین کربلا پہ حسین نے جنگ کا ارادہ کیا، جنگ کرتے کرتے وہ منزل آئی کہ جب ہاتف کی ندا گونجی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، حسین نے تلوار نیام میں رکھی، سجدے کا ارادہ کیا، ادھر ایک لعین نے تیر چلایا، یہ تیر آقا حسین کے سینے پہ لگا، آگے سے نکالنا چاہا، نکال نہیں سکے، تیر کو پشت سے نکالا، سینے سے فوارہ اٹھا، حسین نے زین کو چھوڑا، زمین پر آئے، شمر آقا حسین کے سینے پر بیٹھا، صرف بیٹھا نہیں بلکہ اس کو داڑھی سے پکڑا کہ جس کا عباس مارا گیا تھا، اور چہرے پر تماچے مارنا، چہرے پر تماچے مارنا شروع کیے۔ اتنے میں آقا نے سجدے کا ارادہ کیا، حسین کا سر سجدے میں گیا، شمر نے پشت حسین پہ زانو رکھا، زینب سے طلہ زینبیہ چھوٹا، روتے روتے ایک مرتبہ طلہ زینبیہ تک پہنچی، اور جب اس لعین نے آقا پہ ضربے چلانا شروع کی، زینب فریاد کرتے کرتے کہتی جاتی تھی، اے عمر سعد تجھے نظر نہیں آتا یہ عرش خدا پہ سوار ہو گیا۔ اس لعین نے کند خنجر کے واروں سے آقا حسین کے سر کو جدا کیا، زینب لاش حسین پہ پہنچی، اس نے سر کو جدا کیا، ایک مرتبہ دیکھا کہ لبہائے حسینی میں ابھی بھی جنبش باقی ہے، اپنے کان کو قریب کر کے سنا کہ حسین سر تن سے جدا ہو جانے کے بعد بھی کسے یاد کر رہے ہیں؟ حسین کے لبوں پر صدا تھی، عباس عباس عباس، شاید اس لیے بلاتے ہوں گے، ارے میں مارا گیا، زینب کی رضا، ارے سکینہ کی چادر۔ انا للہ و انا الیہ